اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں ہم نے واقعہ عفق کو کور کیا اور اس میں سے جو چند باتیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ تعالی اس کو آج کے درس میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا گم ہو جانا، قافلے سے پیچھے رہ جانا، صفوان کی معیت میں قافلے تک پہنچنا، منافقین کا آپ پر الزام لگانا اور آپ کا حضور کے ساتھ حضور کے گھر میں آنا، بیمار ہو جانا، سب کا آپ سے ان بہتانوں کو چھپانا، پھر آپ کو اس بہتان کی خبر ہونا مستح سے، پھر آپ کا اپنی والدہ کے گھر جانا، والدہ سے پوچھنا، والدہ کا خاموش کرانا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر صحابہ کرام سے پوچھنا اور امہات المؤمنین سے پوچھنا اور پھر لوگوں سے خطاب کرنا اور پھر اللہ کا قرآن نازل کرنا اور بی بی عائشہ کی برات فرمانا، پھر اس ضمن میں جو قرآن کی آیتیں اتریں ان کو بھی ہم نے ذکر کیا۔ تو کافی ڈیٹیل میں ہم نے ان واقعات کو ذکر کیا، لیکن جو ایک دو چار چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ہم آج کے اس مختصر درس میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھ لیا، اور آپ کو تو خود بھی یقین تھا اپنے اہل بیت کے بارے میں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر جو تقریر کی وہ بڑی مختصر تھی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا معشر المسلمین، اے گروہ مسلمانان، من یعذونی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہلی، اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے، فواللہ، خدا کی قسم، ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں تو اپنے اہل کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا، وما علمت علی اہلی من سوء، میں نے تو اپنے اہل کے بارے میں کوئی برائی نہیں سنی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کیا۔ مقصد اس کا مسلمانوں سے خطاب تو نہیں تھا، مقصد تو منافقین کو وہ میسج پہنچانا تھا کہ دیکھو تم لوگ اپنی ایذا رسانیوں سے باز آ جاؤ، ہمیں اپنے اہل کے اوپر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ہمارا اہل پاک ہے۔ پھر قرآن کی اس آیت کا اترنا جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حلف اٹھایا کہ میں مستح کی اب کبھی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو میں اس کی مدد کرتا تھا، اس کا خرچہ اٹھاتا تھا، یہ غریب آدمی تھا، میری خالہ زاد بہن کا لڑکا تھا اور میری ہی لڑکی پہ بہتان باندھتا ہے۔ تو انہوں نے حلف اٹھایا کہ میں اب کبھی اس کی خبر گیری نہیں کروں گا، کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا، اس پہ ایک روپیہ پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں پر جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور مساکین ہیں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکے رکھیں اور ایسی قسمیں نہ کھا بیٹھیں، بلکہ ان کو کیا چاہیے، وَلْيَعْفُوا، ان کو چاہیے کہ درگزر کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور یہی نہیں کہ معاف کر دیں بلکہ اپنے دل میں بھی کوئی خیال نہ رکھیں۔ وَلْيَعْفُوا یعنی معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا یعنی درگزر کر دیں، دل سے کوئی میل ہے اس کو بھی نکال دیں، بالکل اپنے آپ کو صاف کر دیں۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ،
کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ یعنی لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، کیونکہ اس شخص کا الزام ثابت ہو گیا ہے، اس پہ حد جاری ہو گئی ہے، اللہ نے جب معاف کر دیا تو تم بھی معاف کر دو۔ اور تم کیا نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کیا، کفارہ ادا کیا، اور پھر اور مستح کو دوبارہ پیسے دینا شروع کیے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو انہوں نے مستح کو جو رقم دیتے تھے اس کو دگنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی ضمن میں بعض علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جائز کام کو نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو افضل یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے اور پھر اس کام کو دوبارہ کنٹینیو کرے، یا کسی اچھے کام یا کسی کام کو کرنے سے انسان اپنے آپ کو روکے، قسم کھا لے، اور کوئی بہتر کام نظر آئے، اس میں کوئی بہتری نظر آئے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کفارہ ادا کریں اور پھر اس کام کو کنٹینیو کریں، کہ اچھا کام رکنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو ہم پچھلے درس میں ذکر نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں ایک دو اور سوالات تھے جو اس ضمن میں آئے کہ بھئی آیا ان لوگوں کے اوپر حد تو جاری ہوئی جن پہ حد جاری ہوئی، لیکن کیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول پر بھی کوئی حد جاری ہوئی یا اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی؟ اور حضرت حسان بن ثابت کے اوپر جو حد جاری ہوئی اس کے معاملات میں بھی بعض علماء کے نزدیک حضرت حسان بن ثابت پہ حد جاری ہوئی اور بعض کے نزدیک نہیں جاری ہوئی، اور بعض نے کہا کہ حضرت حسان بن ثابت تو اس سارے افواہوں کا حصہ بھی نہیں تھے، اور وہ اس ضمن میں بہت ساری دوسری روایات بھی لاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ حسان بن ثابت بھی تہمت تراشوں کے گروہ میں شامل تھے یا ان کو کسی بھی قسم کی شرعی سزا ہوئی۔ ادھر حضرت عائشہ کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت حسان کو اس الزام سے بری کیا ہے۔ چنانچہ زبیر ابن بکار نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب حضرت حسان ابن ثابت کے متعلق یہ کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ ان کو اس سرے میں جنت میں داخل فرمائے گا کہ ان کی زبان نے رسول اللہ کی بے حد تعریف و توصیف کی ہے، اس پر حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ انہوں نے آپ کے متعلق جو کچھ کہا اس کی وجہ سے وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے، بلکہ یہ تو ان لوگوں میں سے نہیں شامل ہو گئے جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تھی، بلکہ ان کا قول تو یہ ہے کہ جس کے مطابق اللہ اکبر فلا رفعت صوتی الی اناملی، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ بات ہوتی جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں تو میری انگلیاں میرا قلم اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ تو بی بی عائشہ نے ان کا یہ مصرع پڑھا کہ فلا رفعت صوتی الی اناملی، کہ یہ جو میری انگلیاں ہیں یہ قلم اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ تو ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حسان ابن ثابت کا بہت احترام کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا کرتی تھی۔ تو اس ضمن میں جو ہے علماء کرام نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ اس میں علماء میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ایسا ہوا اور بعض کے نزدیک ایسا نہیں ہوا۔ جہاں تک عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تعلق ہے جو رئیس المنافقین تھا، تو اس ضمن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو شرعی حد اس لیے جاری نہیں ہوئی کہ ایک تو یہ منافق تھا اور منافق پہ اب شرعی حد کیا جاری ہو، دوسرا یہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتا تھا تو کبھی یہ یوں نہ کہتا تھا کہ بی بی عائشہ نے ایسا کہا ہے یا ایسا کیا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے۔ وہ اپنے اوپر سے کوئی الزام لگاتا نہیں تھا، وہ دوسروں کی طرف الزام دے کے کہتا تھا کہ بھئی میں نے یہ سنا ہے، میں نے وہ سنا ہے۔ تو وہ سنی سنائی کو زیادہ پروپیگیٹ کرتا تھا، اس لیے چونکہ اس کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوا اس لیے اس پہ حد لگائی نہیں گئی۔ تو یہ بھی بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ وہ اس قسم کا آدمی تھا۔ بہرحال جو بات بھی ہو اس پہ حد نہیں لگائی گئی۔ تو حضرت حسان ابن ثابت کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے
اور اس کے بارے میں بھی ہم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیا ہے۔ اب جو آخری بات اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے باقی ازواج مطہرات پر فضیلت عطا فرمائی، اور ایک نہیں دو نہیں کئی معاملات میں مجھے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ایک تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بیویاں پاک دامن تھیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو دونوں نبی ہیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کی جو بیویاں ہیں انہوں نے کفر کیا۔ چونکہ انہوں نے کفر کیا تو چونکہ آگے اللہ نے کہا نا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ میرے دونوں بندے میرے صالح بندے تھے، فخانتہما، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی۔ خیانت کی کا معاملہ یہاں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو اخلاق کی حدوں سے گرا ہوا تھا، بلکہ خانتہا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام پہ عمل نہیں کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کا یہ راز افشا کر دیا اپنی قوم کے آگے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ مہمان آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ان معاملات میں انہوں نے خیانت کی کہ اپنے شوہر کا جو اللہ کے نبی تھے ان کے راز کو افشا کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخلوا النار مع الداخلین، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنمیوں کے ساتھ۔ تو یہ ان کا جو معاملہ تھا وہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کی بیوی ہے وہ کافر تو ہو سکتی ہے لیکن زناکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پاک رکھا ہے اپنے انبیاء کرام کو کہ ان کے بستروں پر ایسی عورتیں بیٹھیں جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوں۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اور علاوہ ازیں اب آپ یہ بھی غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کا جب معاملہ ہوا تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ آپ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ آپ کے جسم میں کوئی عیب ہے، تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، تو وہاں پتھر گواہ ہوا۔ حضرت مریم کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوئے۔ تو ان تمام لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے یا کسی خلق میں سے کسی کو گواہ بنایا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے قرآن اتار کر خود گواہی دی کہ نہیں، عائشہ تو بری ہے اور پاک ہے اور بالکل پاک ہے، اور یہ جھوٹ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں عائشہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ کی برات آسمان سے فرمائی۔ اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب کبھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آتا تھا تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ عائشہ الصدیقۃ بنت الصدیق زوجۃ نبی المصطفیٰ التي برأہ اللہ فی السماء، کہ عائشہ صدیقہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی ہے، اور وہ ہے جس کی برات اللہ نے آسمان سے کی۔ تو یہ تو بی بی عائشہ کا وہ مقام ہے، سبحان اللہ، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اور اب بس ایک آخری بات انشاءاللہ تعالی جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ بی بی عائشہ اپنے بارے میں جو فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے باقی ازواج پر جو فوقیت دی ہے، پھر اس کے بعد آج کے اس مختصر درس کو اختتام پذیر کریں گے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی تھی ایک شکر نعمت کے طور پر کہ جو نعمتیں اللہ نے دوسری ازواج کو دی ہیں مجھے ان کا 9 گنا عطا فرمایا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے شادی ہوئی تو جبریل آپ کے پاس میری صورت میں نازل ہوئے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی ازواج میں ایک واحد تھی جو کنواری تھی، کہ جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تو میرے علاوہ آپ نے کسی اور کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ تیسری جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ چوتھا آپ کی قبر مبارک میرے ہی حجرے میں بنائی گئی۔ پانچویں
جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی ازواج میں سے جو کوئی بھی آپ کے ساتھ ہوتا اس وقت آپ سے علیحدہ ہو جاتی، جبکہ میرے پاس ہوتے ہوئے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو میں اور آپ ایک ہی لحاف میں ہوتے۔ چھٹے میرے والد آپ کے خلیفہ ہوئے اور آپ کے دوست تھے، اور ساتویں میری برات آسمان سے نازل ہوئی، آٹھویں میں ایک پاک سرشت ہوں اور پاک شخص سے پیدا کی گئی ہوں، اور نویں یہ کہ مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب بی بی عائشہ پر مرض الموت تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت کے لیے آئے، اور آپ کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے خوف سے خوف زدہ ہے۔ یہ تو مومنین کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ اعمال تو ہم نے کیے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا مقام ہوتا ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ اتنے عبادت گزار، اتنے زاہد، اتنے عابد، اتنے فقیہ، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر ہونے کے باوجود وہ اللہ کے پاس حاضر ہونے سے بے خبر نہیں رہتے، لاپرواہ نہیں رہتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس مقام پر کہا کہ آپ ڈریے نہیں، کیونکہ آپ اس حالت میں اللہ کے حضور میں پہنچیں گی کہ مغفرت اور جنت کی باعث نعمتیں آپ کی منتظر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جب بی بی عائشہ نے یہ بات سنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے تو بہت خوش ہوئی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ کا یہ مقام ہے۔ تو اب اس ضمن میں ہم مزید اس واقعے میں نہیں جائیں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی پھر آئندہ درس میں ہم غزوہ خندق اور اس سے متعلق واقعات کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔